تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاکت کا، تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ تباہ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے ٹاپک پر ہے کہ جو نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاکت کا، تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ تباہ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے اس مختصر سی ویڈیو میں۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ملتمس ہوں، اگر آپ اس چینل دین آن لائن پہ نئے آئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں، پوسٹ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بات کرتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں ہلاکت، تباہی اور بربادی میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ اب یہ ہلاکت، یہ تباہی، یہ بربادی کس کی ہے؟ یہ تباہی اور یہ بربادی، اس کا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے، آپ کی ہدایت کے ساتھ ہے، آپ کی قبر کے ساتھ ہے، آپ کی آخرت کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر یہ تین چیزیں آپ کی ذات میں پائی جاتی ہیں تو اس سے آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ حالانکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا ہر مومن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اور وہ دعا کیا ہی مشہور ہے، اور ہر نمازی اسے ہر نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی مجھے بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس دعا کے اندر تباہی، ہلاکت اور بربادی سے بچنے کی دنیا اور آخرت دونوں میں دعا انسان مانگتا ہے ہر وقت، جبکہ حضور نے فرمایا کہ ان تینوں چیزوں کا تعلق اس تباہی اور بربادی سے ہے جو دنیا کے ساتھ بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اگر یہ تینوں گناہ آپ کی ذات کا حصہ ہیں تو آج ہی ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے، ان سے توبہ کر لیجئے کہ آپ دنیا، قبر اور آخرت کی تباہی، بربادی، پچھتاوے اور ندامت سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ حضور نے فرمایا پہلا گناہ یہ ہے کہ انسان بخل سے کام لے اور اس کی تابعداری کرے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ انسان کنجوسی کرے۔ اگر اس کو اللہ نے دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، دونوں صورتوں کے اندر انسان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ اس کے دل کے اندر یہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو، شوق ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے مالدار شخص ہوں۔ اگر آپ اپنی سفید پوشی میں بھی اتنا زیادہ کما بھی نہیں رہے، اس میں بھی صدقہ کرتے ہیں، تو وہ صدقہ، وہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ درجہ رکھتی ہے، بہت زیادہ مقبول ہے۔ اور جس شخص کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہو، اسے تو سخی ضرور ہونا چاہیے، اسے کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل، کنجوسی، یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ جب اس کی اطاعت کی جائے کہ انسان عزیز و اقربا پر خرچ نہ کرے، پیاروں پر خرچ نہ کرے، رشتہ داروں پر خرچ نہ کرے، یتیموں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ نہ کرے، بلکہ اسی کنجوسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھے اور اسی کنجوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دے خود کو، اور اپنے آپ کو اس تباہی اور بربادی کا شکار بنا لے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور وہ تباہی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے۔ دوسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا ناجائز اور خلاف شرع خواہش، ایسی خواہش کہ جو قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے صریحاً خلاف ہو، اور انسان دن رات اسی خواہش کی پیروی کرتا چلے کہ جو حرام کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ ایسی خواہشیں بے شمار ہیں۔ مثلاً ایک شخص جو ہے حرام مال کمانے کی خواہش رکھتا ہے اور دن رات حرام ہی کماتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خواہش کی ہی پیروی کرتا ہے کہ جو خواہش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور کرنے والی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اپنی خواہش پر قابو پا لیا، تو اس کے لیے جنت المأوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص جنت ہے۔
اور جس نے خواہشات کی پیروی کو اختیار کر لیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال کر دن اور رات خواہشات کی ہی تکمیل میں لگا رہا، تو اس نے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان تیار کر لیا۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا جو مہلک ترین گناہ ہے کہ جو تباہ اور برباد کرنے والا ہے، وہ خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ خود پسندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی تعریفیں مجلس میں، لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے بڑے فخر سے بیان کریں، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اب ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ اگر کسی جائز کام کا حوالہ دیتے ہیں اپنی ذات سے، لیکن دل کے اندر یہ نیت ہو کہ لوگ میرے اس عمل سے متاثر ہو کر اس عمل کی طرف آئے، بس اپنی ذات کی آپ تشہیر نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اس نیک کام کی طرف آئے آپ کو دیکھ کر، تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انسان کا نفس اور شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان ہدایت پا سکے۔ کہ دل اور دماغ کے اندر ضرور اس خیال کو تقویت دیں گے کہ بھئی یہ کام تم ہی کر سکتے ہو اور تمہیں ہی یہ کام جچتا ہے، تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً انسان اپنی ذات کو سامنے لے آتا ہے اور پھر وہ خوش ہونے لگتا ہے کہ میں ہوں ہی اسی قابل۔ تو اس سے یہ نیت جو ہے نا وہ نکل گئی کہ دوسرے لوگ اس اچھے کام کو دیکھ کر اس طرف راغب ہوں، اس طرف کو آئیں۔ مثلاً ایک شخص اگر لوگوں کے سامنے کسی غریب کو پیسے دیتا ہے، اگر لوگوں کے سامنے کسی مسجد کا کوئی کام کرواتا ہے، لیکن اس میں نیت اس کی یہ ہے کہ میرے اس کام کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کی طرف آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کام کو اپنائیں اور جنت میں داخل ہوں، یہ نیت تو جائز ہے، درست ہے۔ لیکن شیطان ہرگز بھی نہیں چاہتا۔ شیطان اکثر دلوں کے اندر یہ خیال ڈال دیتا ہے اور انہیں خود پسندی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ تم ہی اس کام کو کرنے والے ہو۔ اس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے ہر وقت، لوگوں کے سامنے بھی اور گھر والوں کے سامنے بھی، رشتہ داروں کے سامنے بھی، بلکہ ہر جگہ پر خوش ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوش ہونا اور یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں نے اتنا اچھا کام کیا، میں اتنی اچھی چیریٹی کرتا ہوں، میں اتنا اچھا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اتنا اچھا کام کرتا ہوں، اور خوش ہونا، بس اپنی ذات کی تعریف سن کر خوش ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ بھی انسان کو تباہی اور ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ یہ تین گناہ حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ و مامون رکھے، اور کہیں اگر یہ ذات کا حصہ ہیں، ہماری عادت بن چکی ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس عادت بد سے اپنی جان چھڑائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے استقامت کی، اور ہر عمل چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو، چیریٹی سے متعلق ہو، مخلوق کی خدمت سے متعلق ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ جب انسان کی نیت اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوگی، جانیے کہ انسان ان تین چیزوں میں، ان تین گناہوں میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ جب اس کی خواہش خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔